الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشرى عيسى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ارسل يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم ارسل يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدعت محمدا بمقالتي لكن مدعت مقالتي بمحمدی اور صبح پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کارواں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغے مصطفیٰ میں اقتدار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم تمام حضرات نشید پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے
و توصیف، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھی کے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور معتبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، متواتر کئی جمعہ المبارک کے اجتماعات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کی آمد سے قبل تورات و انجیل کے اندر حضرت کا ذکر خیر، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب سیدہ آمنہ کے گھر سے حضرت حلیمہ کے گھر کی طرف منتقل ہونا، یہ واقعات میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ 2 سال کی عمر کے اندر حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے دودھ پلوانا چھڑوا دیا اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جناب آمنہ کے پاس لے آئی۔ قدرتاً مکہ مکرمہ کے اندر وبا آئی ہوئی تھی، ادھر میرا بھی سوال تھا کہ کچھ دن اور حضرت کو میرے پاس رہنے دیجیے۔ میرے گزارش کرنے پر جناب سیدہ آمنہ مان گئی اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے واپس ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا واپس آیا دوسری مرتبہ تو میں نے عجیب و غریب محیر العقول واقعات دیکھنا شروع کر دیے، جن میں سے ایک واقعہ شق صدر کا میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ رحمت کائنات کے دل مبارک کو سیدنا جناب جبرائیل اور حضرت میکائیل نے کھول کر مزید اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انوارات حضور کے دل مبارک کے اندر بھر دیے۔ حضرت کہتی ہے میں نے ایک اور واقعہ بھی دیکھا، میرا بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، آج بھی گئے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور پیلو پکی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کالی کالی پیلو توڑنا یہ میٹھی ہوتی ہے۔ پھر صحابی نے گزارش کی یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چراتے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بلکہ سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ علماء نے حکمت یہ لکھی کیونکہ بکریاں یہ ایک شرارتی جانور ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے۔ چونکہ اللہ نے کل پیغمبر سے امت کی گلہ باری کروانی ہے، نگرانی کروانی ہے، تو آج بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جانوروں کے ریوڑ کو چروانے کی ایک پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ نبی کے اندر حوصلہ بڑھ جائے، اپنی طور پر تربیت ہو جائے کہ ریوڑ کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے، کل امت کا ریوڑ پیغمبر نے سنبھالنا ہے۔ حضرت سیدہ جناب حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ امی میں نے دیکھا ہے جنگل کا شیر یا چیتا تھا جو میرے مکی بھائی کو کھا دیا۔ حضرت کہتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے لکیر نکل گئی اور میں جب دوڑتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے گلے سے لگایا، میرے خاوند نے اٹھایا، اور یہ بات میں نے بھی دیکھی کہ جنگل کا چیتا حضرت کے پاؤں کے بوسے لے رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ تو حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا میرے متعلق آپ فکر نہ کیا کریں، میں صرف انسانوں کا محبوب نہیں ہوں، میں حیوانوں کا بھی محبوب ہوں۔ دنیا کی ہر چیز مجھ سے پیار کرتی ہے، میں مخلوق کا بھی محبوب ہوں، میں خالق کا بھی محبوب ہوں، عرش والا بھی میرے ساتھ محبت و پیار کرتا ہے۔ میرے عجائبات کو دیکھ کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع سے ہٹ کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال کے پاؤں پر چیتے یا شیر کے ہونٹ لگ رہے ہیں، چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، اور کل جب شب معراج امام الانبیاء نے اوپر جانا تھا اللہ کی زیارت کے لیے، تو جناب جبرائیل کو بھیجا گیا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو جلا کے لے آؤ۔ پروردگار عالم نیند کا وقت ہے، میں کنڈا بجاؤں، پر میں نہیں، اچانک دروازہ کھٹکے گا، کہیں آرام کے اندر خلل نہ پڑے۔ پروردگار عالم باہر سے جا کر آواز دوں یا محمد، فرمایا نہیں، میں نے سب نبیوں کو نام لے کر بلایا ہے، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، تو محمد کا بھی میں نام لوں اور تجھے نام کہلواؤں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ الہ العالمین پھر خود بتائیں آداب نبوت اور پیغمبر کو بیدار کرنے کا طریقہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکم ہوا جبرائیل تو سارا پوری ہے اور تیرے ہونٹ کافوری ہے، اپنی یہ کافوری لب محمد ابن عبداللہ کے پاؤں کو جا کر لگا، حضور کے پاؤں کو چوم، اور میرے محبوب بیدار ہوں تو میرا پیغام دو کہ عرش پر انتظار ہو رہی ہے۔ جب حضرت کا انتقال بمانا منتقل ہونے کے کہنا، موت کے نہیں، انتقال بمانا منتقل ہونے کے، زمین کا انتقال کیا جا رہا ہے، منتقل ہو رہی ہے۔ آمنہ کے لال جب فرش سے عرش کی طرف منتقل ہونے لگے، وہاں جبریل نے حضور کو چوما، اور جب آمنہ
کے لال وفات کے بعد دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے لگے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر تشریف لے آئے اور ابو بکر نے حضور کو چوما. ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کے رخسار کو چوما. حضرت جناب جبرائیل نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما. آمنہ کے لال کے دو ہی بڑے شار ہیں, نوریوں میں سے جناب جبرائیل اور انسانوں میں سے جناب صدیق اکبر. پروردگار عالم نے دونوں کے مقام کو واضح کیا. جبرائیل تیرا مقام مصطفیٰ کے قدم ہے اور صدیق تیرا مقام مصطفیٰ کے رخسار ہے. جب جبرائیل چومے گا تو نبوت کے قدموں کو چومے گا, جب صدیق چومے گا تو مصطفیٰ کے رخساروں کو چومے گا, نبوت کے چہرے کو چومے گا. ابھی فکر نہ کیا کرو, میں مخلوق کا بھی محبوب ہوں, ہر شے میرے ساتھ پیار کرتی ہے. حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں ڈر گئی اور میں واپس لے آئی حضرت کے پاس, جناب آمنہ کے پاس, اور سارے واقعات سنائے کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں, شق صدر دیکھا ہے, جانور پاؤں چوم رہے تھے, پر میں نے ویسے بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں. اللہ تیرے بیٹے کو بڑا مقام عطا فرمائے گا, اسے میرے پاس کہنے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ ماجدہ کے پاس مکہ مکرمہ زیر حفاظت رہے. 6 سال کی عمر ہو گئی. حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے سسر محرم حضرت عبد المطلب سے گزارش کی کہ ابا جی, چچا جان, میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں, مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے نونہال کو بیٹے کو ننیال ملا کر آؤں, مجھے اجازت تو میں واپس جانا چاہتی ہوں ملنے کے لیے. یہاں سے ایک میرا اپنا تصور ہے, اسے کوئی قانون نہ سمجھنا. یہ جناب سیدہ آمنہ 6 سال کے بعد جا رہی ہے لے کے. تو معلوم تھی کہ بی بی کو ذرا لیٹ ہونا چاہیے. جتنی سارے گھر زیادہ راسی اتنی انس و دسی, محبت و دسی, پیار راسی, گھر کو گھر کرے سی. یہی ہر مجھے بیارے بھوکا چاہتے ہوئے نہیں پہیے ایک کتا راسی گھر ہے. نہیں سب دے مزاج کو سمجھا, نہیں خان دے مزاج کو سمجھا. تو معلوم تھی رہے کہ ذرا لیٹ بننا چاہیے. دیکھیں سارے پوچھو جی کی گال تھی بولیے پائے نال مینان نال ساس نال یہ تو ہفتے دے جواب میں نہیں یہ نمی چوک سٹی آتی ہوئی. یہ حالات ہیں سارے. ان گالوں میں مہاجر سے پنجابی بڑے چنگے لگتے ہیں. موت فوت دے گیا تو سارے لباس 3 سال لباس یہ سارے لوکل اللہ رحم مہینہ بتائے سب کے تھے. پیغام تھک کیا, اما مجھے ابا بیمار ہے, آ جلدی والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ 6 سال کے بعد جا رہی ہیں. حضرت جناب عبد المطلب نے اجازت دی کہ جاؤ بیٹی, بڑی خوشی کے ساتھ جائے, لیکن خیال کرنا اکیلی نہ جاؤ. یہ میں آپ کو ایک لوڈی بھی دیتی ہوں, ام ایمن دیتا ہوں. ام ایمن کیونکہ تم اپنے رشتہ داروں میں بیٹھنا, یہ میرے بچے کا خیال کرے گی, ورنہ تم چھوٹے بچے میں مصروف رہ جاؤ گی. اپنے اہل اور یار کے اندر باتیں کرنے کا, بیٹھنے کا وسیع موقع نہیں مل سکے گا. یہ خدمت بھی کرے گی اور تمہیں کچھ سہولت بھی دے گی. دیکھیے مطلب کے ذہن کے اندر بہو کی عزت, بہو کا مقام, بہو کی عصمت, بہو کا شان. خدمت کے لیے ام ایمن کو ساتھ دیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 مہینہ رہی ہیں. 6 سال کے بعد جا رہی ہیں, ماں باپ کے گھر 1 مہینہ رہی ہیں اور پھر حضرت واپس.
6 سال کی عمر مبارک، کیا عمر مبارک ہے، 6 سال کی عمر ہے، ماں کے ساتھ ہیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ بخار زیادہ ہونے لگا۔ حضرت ام ایمن یہاں کرنا چاہیے، ہمیں کچھ اپنی طبیعت کا خیال کرنا چاہیے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ جناب ام ایمن کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو محمد ابن عبداللہ تھے کہ میرا عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر آبادی کے اندر کھیل کود رہے ہیں، یہاں تک کہ جب مرض بڑھا اور تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تو پھر میں ام ایمن جاؤ میرے بیٹے کو واپس بلا کر لیا۔ کھیل رہے تھے حضرت ام ایمن کہتی ہے میں لے آئی۔ آمنہ یہ جان چکی تھی کہ میرا یہ آخری وقت ہے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور رو کے کہتی ام ایمن جب آیا تھا یا میرا بیٹا تو ماں ساتھ تھی، شاید اب جب تم جاؤ گے تو ماں ساتھ نہیں ہوگی۔ اب تو مطلب کو میری طرف سے ایک پیغام دے دینا کہ میرے بیٹے کے ساتھ بے پرواہی کا معاملہ نہیں کرے گا، میرے بیٹے کے ساتھ محبت و پیار اور شفقت کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اب باپ کے میرے بیٹے کے سر پر نہ باپ کا سایہ ہے اور نہ ماں کا سایہ ہے۔ میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور حضرت سیدہ آمنہ کی روح پر واپس۔ حضرات علماء کرام لکھتے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ جناب بی بی آمنہ اپنے میکے ملنے کے بعد 1 مہینہ رہنے کے بعد واپس آ رہی ہیں۔ جب مقام ابوا پر پہنچی حضرت کو بخار ہوا، تکلیف زیادہ ہو گئی۔ معصوم بچے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلی آبادی کے اندر، فضا کے اندر، جنگل کے اندر کھیل رہے ہیں۔ آثار موت طاری ہوئے تو جناب ام ایمن کو کہا ام ایمن جاؤ میرے بیٹے کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آئی، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ حیا والا بیٹا، فرما بردار بیٹا ماں کے پاس پہنچتا ہے، نکاہت بڑھ گئی، کمزوری بڑھ گئی، اٹھنے کی طاقت نہیں، سوئی ہوئی ہیں سیدہ آمنہ۔ گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخسار چومے، موت کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں، بیٹے سے جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ رو کے کہنے لگی بیٹا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور یہ جملہ کہنے کے بعد جناب سیدہ آمنہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں اب بھی وہ نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام الانبیاء کے بچے تھے، نہیں جانتے تھے کہ میری ماں کو کیا ہو گیا، بار بار امی 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 کے جملے کہتے ہیں لیکن امی کی زبان خاموش ہے، جواب نہیں دیتی۔ حضرت ام ایمن کہتے ہیں میرے سامنے وہ ماں اور بیٹے کا پیار نظروں کے سامنے ہے، بھولنے سے نہیں بھولتا۔ محمد ابن عبداللہ ماں کو چمٹے ہوئے ہیں، لکھتے ہوئے ہیں، بار بار اپنی ماں کے گالوں کو چومتے ہیں، ادھر ہاتھ لگاتے ہیں ادھر ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن ماں تو خالق حقیقی کو لبیک کہہ چکی تھی۔ حضرت جناب سیدہ آمنہ کی قبر مبارک مقام ابوا پر بنائی گئی۔ مسئلہ یاد رکھنا، علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت مولانا محمد ادریس کاملی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور اکرم کی اعلان نبوت سے چونکہ پہلے فوت ہوئے، یہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ ساتھ کا جو دین جس کے اندر توحید کا اقرار، رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان تھا،
سب چیزوں کو ماننے والے تھے جناب عبداللہ بھی اور جناب آمنہ بھی، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا دل میں یہ شوق اٹھا، اللہ میرے ماں باپ کو میرا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ چونکہ میری امت میدان قیامت کے اندر تمام امتوں کی سردار ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ میری امت کے اندر کھڑے ہوں، افضل الامت کے اندر کھڑے ہوں، عظمت والی امت کے اندر ان کا حشر ہو، میں چاہتا ہوں میدان قیامت کے اندر یہ میری جماعت کے اندر اٹھے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کو قبول کیا، امام الانبیاء سرکار دو عالم والدین کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ نے ماں باپ کو قبر کے اندر زندہ کیا، حضور اکرم نے ان کے اوپر اپنا کلمہ پیش کیا، اور حضرت عبداللہ نے بھی اور جناب آمنہ نے بھی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ کل انشاءاللہ میدان قیامت کے اندر عبداللہ بھی حضور کی امت کے اندر اٹھیں گے، آمنہ بھی حضور کی امت کے اندر اٹھے گی۔ حضرت جناب آمنہ ہوئی فوت ہو گئی مقام مواع کے اندر، واپس ام ایمن لے کر آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبد المطلب کو کوئی اطلاع نہیں، انتظار ہے کہ کب میرا بیٹا محمد واپس آئے گا۔ بڑا پیار تھا عبد المطلب کو، جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی زیادہ دیر نہ لگانا، میرا بغیر محمد سے گزارا نہیں، مجھے عبداللہ کی یاد آتی ہے، میں اس کے چہرے کو دیکھ کر پیار ہو جاتا ہوں۔ حضرت جناب آمنہ راستے میں فوت ہو گئی۔ روزانہ عبد المطلب باہر نکل کر راستہ دیکھتے ہیں کہ کب وہ سواری آئے گی جس کے اندر میرا بیٹا محمد سوار ہو کر آئے گا۔ چلتے 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 پورٹدو کے دوستوں وہ وقت آیا، وہ ٹائم آیا، وہ دن آیا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر اور ہے مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن عبد المطلب دیکھ کر کام کیا۔ فرماتی ہے عبد المطلب میرے دل پر ایک بجلی تھی جو گری، اللہ خیر کرے میری بیٹی آمنہ مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ تو اکیلی ام ایمن ہے، یہ تو اکیلا میرا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آئے، آپ نے پوچھا ام ایمن آمنہ کا کیا بنا؟ روتے ہوئے جواب دیا آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے جناب عبد المطلب کا حال، پہلے بیٹے کا صدمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج اپنی بہو کا صدمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بس اس دن کے بعد عبد المطلب نے حد کر دی کفالت کرنے کی، جہاں جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے عبد المطلب بڑی عظمت و شان والے آدمی تھے، بڑے مقام و مرتبے والے آدمی تھے، بڑی صاحب حیثیت آدمی تھے۔ بیت اللہ کے قریب ایک بہت بڑی چادر دری قالین بچھائی جاتی تھی، جس قالین پر حضرت عبد المطلب اکیلے بیٹھتے تھے، بیٹوں کو بھی جرأت نہیں وہ قالین پر قدم رکھے، لیکن معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف دوڑتے ہوئے قالین پر تشریف لے آتے۔ اگر کوئی بیٹا پکڑنے کی کوشش کرتا کہ یہ تو بڑی عظمت والی جگہ ہے، یہاں تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، حضرت عبد المطلب بڑی سختی سے رو کر کہتے میرے بیٹو تمہیں میرے اس محمد کی شان کا علم نہیں، میں نے بڑی چیزیں دیکھی ہیں اس کے متعلق، یہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا شمال میں چرچا ہوگا، جس کا جنوب کے اندر نام ہوگا، جس کے تذکرے مشرق کے اندر ہوں گے، جس کا مقام مغرب کے اندر ہوگا، جس کا نام فرش پر ہوگا، جس کا نام عرش پر ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کے اندر 2 سال زندہ رہے، 8 سال کی عمر کے اندر جناب عبد المطلب کا سایہ بھی محمد کریم کے سر سے اٹھ گیا۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، باپ کا سایہ اٹھا لیا، ماں کا سایہ اٹھ لیا، آج دادا بھی جا رہے ہیں۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو اور بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ نے آمنہ کے لال کی
بچپن سے تربیت ایسی کی کہ میرا محبوب میرے دروازے سے مانگنے کا عادی بنے. اگر آج بچہ چھوٹا ہو پیسے مانگتا ہے بابا سے, چیز مانگتا ہے ماں سے, سوال کرتا ہے دادا سے. اللہ نے ماں بھی سنبھال لی, اللہ نے ابو بھی سنبھال لیا, اللہ نے دادا بھی سنبھال لیا. اللہ چاہتے یہ تھے میرا پیغمبر بچپن سے میرے دروازے کے مانگنے کا عادی بنے. آج مجھ سے مانگے گا, کل بدر کے اندر مجھے یاد کرے گا. آج مجھ سے مانگے گا, کل احد کے اندر میری طرف دیکھے گا. آج مجھے یاد کرے گا, مجھ سے مانگے گا, کل خندق کے اندر مجھ سے مانگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو پتلے فوت ہو گئے, ام ایمن کہتی ہیں میں نے دیکھا حضور اکرم اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے ایک دن پوچھا حضرت کی ذات برکات کے سے کہ حضرت آپ کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے. یاد ہے اس وقت 8 سال کی عمر کا تھا. تو اس کے بعد آخری وقت عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلا کر کہا کہ ابو طالب یہ تیرا بھتیجا ہے, بیٹا سمجھنا آج کے بعد اس کی ایک ایک چیز کا خیال تیرے ذمہ ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہوتا, 5 منٹ باقی رہ گئے, میں کیا کروں. حضرت جناب ابو طالب نے انصاف کی بات یہ ہے کہ شاید سگا باپ بھی اپنے سگے بیٹے کی کوئی تربیت اور دیکھ بھال نہ کر سکے جو ابو طالب نے دیکھ بھال کا حق ادا کیا. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑ گیا, بارش نہیں آ رہی. علاقے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے کیونکہ عبد المطلب کے بعد اب بڑے ابو طالب تھے کہ جناب کوئی دعا کرو, کوئی ہیرا بناؤ, اللہ بارش میں. ابو طالب نے کہا میرے پاس اس کا علاج موجود ہے. معصوم بچے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اس وقت حضرت عمر مبارک 12 سال کے قریب تھی اور آ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور گزارش کی کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو, دنیا پیاسی ہے, زمینیں خشک ہو چکی ہیں, جانوروں کے لیے گھاس نہیں, جانور مرتے ہیں, اپنے اللہ سے دعا مانگو. تو ابو طالب کہتے ہیں میرے بیٹے نے یوں اپنی انگلی آسمان کی طرف کی, قسم ہے پیدا کرنے والے اللہ کی, آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا, بس بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ سارے مکہ مکرمہ کی وادیاں پانی سے بھر گئے. آج عمر مبارک 12 سال کی تھی. شام کی طرف ایک تجارت کا قافلہ جا رہا ہے جس کے اندر جناب ابو طالب کو بھی جانا تھا. سفر لمبا, صعوبت راستے کی. حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر ساتھ نہ جانے دیا اور نہ لے گئے کہ آپ بچے ہیں پریشان ہوں گے. حیا والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کر خاموش ہو گئے, جلدی کر رہا ہوں. ابو طالب کہتے جب میں چلنے لگا تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو تھے, رخسار پر آنسو تھے. میں نے کہا بچہ خیریت تو ہے؟ کہتے مجھے آج پتا چلا کہ میرا دادا فوت ہو گیا ہے. وہ تو مجھے اوپر اٹھا کر چلتا تھا, وہ جہاں جاتا تھا مجھے ساتھ لے کر جاتا تھا. میں نے بڑا پیار کیا اور میں نے کہا بیٹا اگر چلنا چاہتے ہو میں تو حاضر ہوں اور میرے ساتھ چلو. اس قافلے کے اندر نبی رحمت کی تشریف لے گئے. یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. ابتدا کے اندر مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ راستے کے اندر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا. بحیرہ راہب کی جھونپڑی پر جب یہ قافلہ پہنچا وہ کبھی کسی کے پاس نہیں آتا تھا, لیکن آج قریب آ کر کہتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. کہتا میں سب کی دعوت کرتا ہوں. جب دعوت کھلا چکا تو کہنے لگا یہ عام بچہ نہیں, وقت کا نبی اور رسول ہے. اس کا چہرہ تورات بیان کرتی ہے, اس کا مکھڑا انجیل بیان کرتی ہے, اس کے خط و خال زبور بیان کرتی ہے. نہ لے جاؤ آگے, رومین کی علامتوں کو دیکھ کر قتل کے در پہ ہو جائیں گے, آپ ان کو واپس لے جائیں.
ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، قریشی ہے، وقت کا نبی اور رسول بن کر آئے گا۔ اس نے مجھے تورات کھول کر دکھائی اور کہتا ابو طالب تو اور آرام سے پوچھتا ہے، اللہ نے اس کے چہرے کا دل بھی یہاں بیان کر دیا ہے اور کندھوں کی مہر نبوت بھی یہاں بیان کر دیا حضرت ابو طالب کہتے ہیں ابھی ہم وہی بیٹھے ہوئے تھے، 6-7 رومی آدمی وہاں پہنچ گئے، بحیرہ کو ملے، عیسائی المسلک تھے۔ بحیرہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ روم سے آ رہے ہیں، کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ دن آخری پیغمبر محمد کے سفر کرنے کے ہیں، اس نے آنا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ رحمت والے پیغمبر پہلے واپس جا چکے تھے، وہیں سے راستے سے حضور کو واپس کر دیا۔ بحیرہ کے کہنے پر ابو طالب نے کیا کہ حضرت کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ پہلا سفر ہے شام کا۔ پھر اور سفر ایک مرتبہ ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اسے بھی میں مختصر کرتا ہوں، جب ٹائم ہو گیا خیریت سے۔ 25 سال کی عمر تھی، گھر گھر کے اندر حضور کی امانت کے چرچے تھے۔ بڑا امین ہے، بڑا حسن والا ہے، بڑا دیانتدار ہے، مکہ المکرمہ کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور کو اپنا وکیل بنا کر پیسے دے کر سفر تجارت پر روانہ کیا۔ مزہ نہیں آ رہا بیان کرنے کا؟ نہیں، ویسے تو ٹھیک ہے، جلدی کی وجہ سے بھاگ دوڑ رہا ہوں۔ اب میں غلام میسرہ بھی ساتھ دیا، یہ خیال کرنا کاروبار تو وہ کرے گا لیکن آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے۔ میسرہ غلام کہتا ہے کہ راستے کے اندر ایک بہت بڑے مشہور راہب نستورہ کی جھونپڑی تھی، جب وہاں پہنچے تو اپنی جھونپڑی سے نکل کر آیا۔ غور کیجیے، اس نے آ کر حضور کی آنکھوں کو دیکھا اور میسرہ کو بلا کر کہتا ہے کہ یہ آنکھیں بیداری کی وجہ سے سرخ ہیں یا ہمیشہ سرخ رہتی ہیں؟ میسرہ نے کہا نہیں، یہ ڈوڑے قدرت کی طرف سے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں۔ میرا ایک ذوق ہے، جب کوئی معمار اپنی کاریگری کا شاہکار دیکھتا ہے نا، پھر ذوق میں کہتا ہے کہ یہ تاج محل میں نے بنایا تھا۔ شاہی مسجد لاہور کے قریب گزرتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے یہ مسجد میں نے بنائی تھی۔ بھوگ کی جامع مسجد دیکھ کر کہتا ہے یہ مسجد میں نے بنائی تھی۔ مدینہ طیبہ کی عالی شان مسجد کو اللہ بار بار دکھائے، جب وہاں کا معمار اس کے ساتھ گزرتا ہوگا تو لوگوں کو کہتا ہوگا یہ ڈیزائننگ میں نے کی۔ تو جب اللہ بھی اپنے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا تو اللہ آنکھوں کو دیکھ کر بازار البصر کہتا ہے یہ آنکھیں میں نے بنائی، چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے وضحیٰ یہ چہرہ میں نے بنایا، رسول اللہ کی زلفوں کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے واللیل اذا سجا یہ زلفیں میں نے بنائی، حضور اکرم کی زبان کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ یہ زبان میں نے بنائی، حضور کے سینے کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک یہ سینہ میں نے بنایا۔ کیا بھلا ہوگا جب اللہ اپنی کاریگری کے شاہکار کو دیکھ کر قرآن کو بیان کرتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ایک چیز کو قرآن نے بیان کیا اور اللہ رب العزت نے عظمت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ حضور اکرم واپس آئے، چونکہ اس قافلے کے اندر سب لوگوں کے ساز و سامان تھا، حضرت سیدہ خدیجہ کی اس انتظار میں تھی کہ میرے قافلے کے اندر سامان ہے، مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہیں۔ غور کرنا آخری جملے ہیں،
سیدہ خدیجہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دو فرشتے حضرت کے سر پر سایہ کر کے آ رہے ہیں۔ واپس آئے، میں نے میسرہ غلام کو بلایا، نفع کہیں زیادہ ہوا تھا اس دفعہ، اس نے مجھے سارے واقعات بتائے کہ یہ تو کوئی عجیب آدمی ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا صبر ایسا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نستورہ نے نبوت کی گواہی دی ہے، اس کے سر پر آسمان کے فرشتے سایہ کر کے چلتے ہیں۔ 2 مہینے 25 دن کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا کہ میں اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ ابو طالب نے قبول کیا۔ میرے آقا کی عمر 25 سال تھی اور میری ماں کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ 40 سالہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا رحمت کائنات کے حرم کے اندر آئیں۔ امی کہتی ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کے اخلاق نے متاثر کیا، اور میں نے میسرہ سے جب یہ سنا کہ عیسائی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وقت کا نبی ہے، تو میں چاہتی تھی یہ نبوت میرے دامن میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح کرا دیا۔ وہاں سے حضرت کو 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، حضرت جناب سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ، اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عبداللہ ہے جس کی کنیت طیب و طاہر ہے، اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ یہ بیٹے حضرت کو پیدا ہوئے، اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر تک پہنچے تو اللہ نے تاج نبوت سر پر رکھ دیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ غار حرا میں حضور کا جانا اور وہاں مقام نبوت سے سرفراز ہونا بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔